والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان کا مہینہ پورے عروج پہ چل رہا ہے اور اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اللہ کریم کی جو رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں رمضان کے مہینے میں وہ ساری کی ساری سمٹتی جا رہی ہیں. اور نہ جانے ہم نے اللہ کریم کو راضی کیا یا نہ کیا، اپنے گناہوں کی بخشش کروائی یا نہ کروائی، شاید ہماری زندگی سے یوں ہی گزرتا جا رہا ہے. مگر جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کی 20 سالہ زندگی یا 50 سالہ زندگی میں جتنے بھی کیے ہوئے گناہ ہیں وہ آپ اپنے گناہوں کو نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں. یعنی آپ تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. آپ صرف معافی طلب کرتے، مگر آپ معافی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو نیکیوں میں کیسے بدلوا سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِلَّا مَن تَابَ، جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان بھی لے آیا، پکی سچی توبہ بھی کر دی کہ میرے اللہ کی نے مجھے معاف کیا ہے، وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور پھر اس نے عمل بھی کیا اپنی پکی سچی توبہ کر کے، اس پہ کاربند رہا، پھر اس کے بعد نیک اعمال کیے. اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ اللہ کہہ رہا ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ کہتا ہے میری ذات تو بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے. نہ جانے کتنے ہی لوگ ابھی سے دماغ میں سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان اختتام پذیر ہو رہا ہے، کاروبار کھلنا ہے، یا میں نے اپنی جاب پہ جو بھی کام کرنا ہے، اب میں نے وہ جو نقصان ہوا میرے رمضان میں وہ میں نے کیسے پورا کرنا ہے. یہ ساری انسان باتیں سوچ رہا ہوگا، مگر اس کی زندگی سے آرام سے رمضان مبارک گزرتا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ابھی بھی وقت ہے، آجا تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو. نیکیوں میں اللہ کریم کہہ رہا بدلنے کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ عطا کر دوں گا. یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں، وہ پنجابی کی مثال ہے کہ یہ جا کر بڑا میٹھا اگلا کس کے تھا. ہم ہر برا کام، غلط کام، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیے جا رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے آخرت میں بھی جا کے مولا کریم کو منہ دکھانا ہے، اللہ کریم کے آگے پیش ہونا ہے. بدکار وہ اپنی بدکاری سے نہیں رک رہا، چور اپنی چوری سے نہیں رک رہا، گناہ کبیرہ صغیرہ کرنے والا اپنے گناہوں سے نہیں باز آ رہا. حالانکہ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان. ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، زوردار دھماکہ ہوا، آواز آئی. یہ دیکھیے گا جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہے نا وہ کیسے سوچتے ہیں. زوردار دھماکہ ہوا. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کرام جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا آج سے 70,000 سال پہلے اللہ کریم نے جہنم کے گڑھے کے اندر ایک پتھر رکھا تھا، آگ جا کے اس کی تہہ میں پہنچا.
اللہ کریم نے 1000 سال تک جہنم کو جلایا، اس کا رنگ سفید تھا، پھر 1000 سال تک جلایا، لال ہو گیا، پھر اللہ کریم نے 1000 سال تک پھر جلایا، وہ آگ جلتی جلتی سیاہ ہو گئی۔ اتنا آخرت میں عذاب ہے جسے ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، گناہ کر رہے ہیں تو کیے جا رہے ہیں، اپنی آل اولاد کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ہماری آل اولاد نے تو ہمیں پل بھر میں چھوڑ کے آ جانا ہے، کسی نے یاد بھی نہیں رکھنا، نہ جانے پھر کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے یا نہ کرے۔ اللہ کریم قرآن حکیم میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب جو تم نے گناہ کر دیے ہیں نا، اب گناہ کر کے اس پہ پکی سچی توبہ کر لی ہے اور مولا کریم تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے لگا ہے، تو اللہ کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ جب تو نے پکی سچی توبہ کر لی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، باز آ گیا، رک گیا، شرمسار ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، تو اللہ کریم کہتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ کریم کہتا ہے قریب ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا، وَيَدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ۔ اور اللہ کریم نے فرمایا ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے دودھ شہد کی نہریں چلتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اللہ کریم نے کہا کہ اس دن میں اس شخص کو بھی رسوا نہیں کروں گا کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے میری نبی کی بات کو مانا، میرے قرآن کو مانا، پکی سچی توبہ کی، اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوایا۔ اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسا ایک نور چھوڑوں گا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے، کم نہ پڑ جائے، اللہ کو ہر چیز پر قادر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے، پیغمبروں سے، رسولوں سے افضل ترین انسان اور معصوم علیہ خطا تھے، کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ اللہ کے نبی ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا، 100 بار اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیا کرتے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے اللہ کے نبی اتنا استغفار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا کان آپ کا شکورا عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج گناہ پہ گناہ ہو رہے، معافی طلب نہیں ہو رہی، معافی نہیں مانگی جا رہی، دوسروں کے حقوق کھائے جا رہے۔ کیا ہے ابھی جوانی ہے، بازوؤں میں جان ہے، ابھی میں اس کا حق بھی چھین لوں گا، اسے بھی میں تھپڑ لگا دوں گا، اسے بھی ظلم کر دوں گا، اس کے ساتھ بھی یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ تو ختم ہی ہو جائے گی نا آخر ایک دن۔ جن لوگوں کو آخرت کی پرواہ تھی نا کہ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، ہمارا کیا بنے گا، ان لوگوں نے توبہ کی اور اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ماعز بن مالک جو ہے اللہ کے نبی کا صحابی ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی کیسے غلطی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا ماعز، جا کے نا استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اپنا منہ بھی پھیر دیا، ماعز کی دوسری طرف سے پھر اٹھ کے آ گئے، اللہ کے نبی میرے سے غلطی ہوئی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ جا کے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے۔ ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، کیونکہ خالدین فیہا ابدا، آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جہنم میں گیا تو ہمیشہ کے لیے، جنت میں گیا تو ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ آخرت کی زندگی ہے۔ پھر بائیں طرف سے اللہ کے نبی میرے سے گناہ ہوا ہے، میرے بارے میں سوچیں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا چلا جا کے اللہ کریم سے معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ کریم نے بھی انسان کو معاف کرنے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، ہیلے بہانوں سے اللہ کریم معاف کرتا ہے۔ یہاں پہ تو فجر کی نماز پڑھنے آیا، رات کو جانے میں کتنے گناہ کیے سوتے ہوئے، یا
جاگتے ہوئے کتنے لوگوں کی دل آزاری کی. فجر کی نماز پڑھنے آیا, وضو کیا, ہاتھوں کے, زبان کے, منہ کے, آنکھوں کے گناہ پاک کر دیا, اللہ کریم دھو دیے تیرے وضو کی وجہ سے. ان الحسنات یذہبن السیئات, اللہ کہتا ہے میں تیرے نیکیوں کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. پھر تو ظہر کے وقت آیا, فجر سے لے کے اٹھا, کاروبار معیشت تجارت میں پڑ گیا, لوگوں سے لین دین, ساری باتیں, چھوٹی چھوٹی گناہ اللہ کریم تیری نیکیوں سے معاف کی جائے. بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اب یہ صحابی جو ہے اللہ کے نبی کے پاس پھر آئے, آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی طاہر نہیں, مجھے پاک کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا جب ماعز اتنا اصرار ہی کر رہا ہے تو ماعز کی بات ہی سن لیتے ہیں. سنا, کہا اللہ کے نبی میرے سے نہ ایک غلطی ہوگی, بدکاری ہوگی ہے, تو مجھے جو ہے نا میرا ازالہ کیجیے, میرے بارے میں سوچیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کا منہ سونگو, کہیں شراب تو نہیں پی رکھی, کہیں یہ دیوانہ پن تو نہیں آ گیا اس کے دماغ میں. تو سونگا گیا, ساری جانچ پڑتال ہوئی, بتایا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے, اللہ کے نبی ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ پھر اسے سنسار کر. اب جب سنسار کر دیا گیا, اس شخص نے, صحابی نے اپنی جان کو اللہ کریم کے آگے جب استغفار کے لیے پیش کیا, پتھر کھائے, مار کھائی, اپنے آپ سے, اپنے جسم سے لہو نکلوایا, اپنی روح کو نکلوایا, تو صبح ہوئی, اگلا دن ہوا, صحابہ کرام میں دو گروہ بنے. ایک نے کہا ماعز نے بڑا غلط کام کیا, ہلاک ہو گیا. دوسرے نے کہا نہیں, ماعز نے استغفار کر دی, بڑا اچھا کام. اللہ کے نبی نے آ کے کہا کہ ماعز نے ایسی استغفار کی ہے کہ وہ ایک امت پر یا ایک گروہ پر تقسیم کر دی جائے تو وہ ساری کی ساری معاف ہو جائے. وَمَنْ ظَلَمَ نَفْسًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ کریم کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے نا, پھر وہ آتا ہے, توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, ثم یستغفر اللہ غفور رحیم, وہ اللہ کریم کو معاف کرنے والا. اللہ کریم بڑا غفور رحیم ہے, بڑا ہماری سوچ, ہمارے گمان فہم سے, ہمارے تصورات سے کہیں زیادہ وہ اللہ کریم غفور رحیم ہے. ہم تو یوں ہی ناراض ہو جاتے ہیں نا اللہ کریم سے کہ کوئی چیز لے لی اللہ کریم نے, ہم ناراض ہو گئے. میں بھی اتنی نمازیں پڑھتا تھا, اللہ کا نیک گزار بندہ تھا, اللہ کریم نے میرے ساتھ ہی کرنا تھا, حالانکہ میں نے اتنی دعائیں مانگی تھی اللہ کریم سے, اللہ مجھے یہ چاہیے, مجھے چاہیے, مگر اللہ کریم نے لے لی. یہ کیا دوستی ہوئی میرے اللہ کے ساتھ, میں تو اتنی محبت کرتا تھا, اتنا پیار کرتا تھا, ساری نمازیں پڑھتا تھا, اپنی اولاد کو بھی نیکوکار بنا رہا تھا, مگر یہ شدید ضرورت تھی مجھے اس چیز کی, مگر اللہ کریم نے نہیں, اللہ کریم نے مجھ سے چھین لی. اللہ کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اللہ کریم تیری سوچ سے کہیں زیادہ آگے تیرے لیے بہتر سوچتا ہے. تجھے آنکھوں کی ضرورت تھی, کہیں اس نے بڑی یا چھوٹی تو نہیں کر دی, تیرے ہاتھوں کو برابر رکھا, بڑا چھوٹا تو نہیں کر دیا. اللہ کریم نے کہا ہے انسان تیری سوچ چھوٹی ہے, تیری فکر چھوٹی ہے, حالانکہ جو چیز تو اپنے لیے بہتر سمجھتا تھا وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی, اور جو چیز نقصان دہ تھی اسے اپنے لیے بہتر سمجھتا تھا وہ تیرے لیے بہتر تھی. اللہ کریم انسان کے لیے بہت زیادہ بہتر سوچتا ہے. اللہ کریم ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے, کسی طرح میرا بندہ میرے پاس آئے, بخشش طلب کرے, میں اسے معاف کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا تو ساری زندگی چوری چکاری, زناکاری, بدکاریاں اور ڈاکے اور لوگوں کی رازنیاں کرنیاں, لوگوں کو تنگ کرنا, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں, سارے گناہ زندگی بھر کے اس نے کر لیے. مرنے لگا نا, اپنی اولاد کو اکٹھا کیا. آخر فکر تو ہوتی ہے نا کہ جس نے پیدا کیا اسے منہ بھی دکھانا ہے, لوارث تو ہے نہیں ہم,
یا اس بادشاہ کی سلطنت سے ہم یوں ہی نکل جائیں گے؟ فکر نہ ہوئی کہ اب تو میرے بازوں سے جان نکل گئی، بستر پہ ہاتھ پڑا ہوں، موت تو آنی آنی۔ بچوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، مجھے جلا کے میری راکھ کو پیس کے باریک کر کے نا اسے 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ اب یہ انسان ہے، اس کی سوچ ہے، مگر مولا کریم کا احسان اور اس کی نعمت اور اس کا نظر کرم دیکھے گا کہ اس شخص نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ مجھے جلا کے نا میری راکھ کے 3 حصے کرنے، ایک صحرا میں چھوڑ دینا، ہوائیں آئے گی لے کے چلے جائے گی، ایک سمندر میں بہا دینا، ایک ہواؤں میں چھوڑ دینا، میرا نام و نشان ختم ہو جائے، مجھے کون اکٹھا کر سکے؟ مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی میٹھی زبان سے، نبوت والی زبان سے، کہ اللہ کریم فرشتوں کو حکم دے گا اس ذرا لاؤ نا، اللہ کریم کن فیکون کہتا ہے تو سارا چیز دوبارہ سے کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ کریم اسے دوبارہ کھڑا کرے گا، پوچھے گا تو نے ایسا عمل کیوں کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کہ اللہ تیرے ڈر سے کرتا ہے، مجھے بڑا خوف آیا، اپنی ساری زندگی میں گناہ کرتا رہا ہوں، تجھے ناراض کرتا رہا ہوں، اپنی اکڑ پن میں چلتا رہا ہوں، یوں ہی چلتا رہا ہوں کہ میں نے کسی کو جواب نہیں دینا۔ ہم بھی کسی کا کہاں کام کریں نا کسی کے ہاں تو وہ حساب لیتا ہے کیا کام کیا، مگر ہم نے کبھی زندگی میں یہ بات نہیں سوچی اس اللہ نے ہمیں جو 24 گھنٹے دیے اس 24 گھنٹوں میں اس کے لیے کتنے لگائے اور اپنے لیے کتنے لگائے اور گناہوں میں کتنے لگائے۔ جب اللہ کریم اسے کھڑا کر لے گا سامنے، اس سے پوچھے گا ایسا عمل کیوں کیا ہے، کہ کہے گا اللہ مجھے خوف آ گیا تھا، ڈر آ گیا تھا، اللہ میں کس طرح اپنا منہ تجھے دکھاؤں؟ اللہ کریم فرمائے گا تجھے یہ ڈر تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ تو یوں بہانے ڈھونڈتا ہے معافی کے، مگر ہم ہی اتنے بے وفا ہے، ہماری بے وفائی کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر وہ اللہ کریم کی ذات ایسی ہے، اتنی با وفا ہے، اتنی با وفا ہے۔ اللہ کریم، اللہ کی قسم، اگر اللہ کریم ہمیں اتنی زندگی دے جب سے کائنات شروع ہوئی ہے اور قیامت تک اور جنت جانے تک، اور اللہ کریم کے آگے ہم سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کریم، اللہ کی قسم ہم اس وعدے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں ہیلے بہانوں سے معاف کرتا ہے، میرا بندہ جہنم میں نہ چلا جائے، اتنی سخت جہنم ہے، اور اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوا کے جنت میں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا، اس کی بھی یہی داستان، گناہ کر رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے۔ ایک دن اس کی چچا زاد بہن آئی، بدکار کا ذہن گندا ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، اور چوریاں ڈاکے بھی ساتھ کرنے والا۔ بہن کو ضرورت پڑی پیسوں کی، گھر میں بچے بھوکے مر رہے، آئی آ کے کہنے لگی کہ میرے بچے نا بھوکے مر رہے ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے پیسے دے دو۔ غلط آدمی کی غلط سوچ، کہتا پیسے تو میں تجھے دے دوں گا، مگر میری جو خواہش ہے، میری جو تمنا وہ تو پوری کر۔ اس عورت نے مجبوری کے عالم میں حامی بھری، مگر جب گناہ کے قریب یہ ابھی گناہ کیا نہیں، وہ بہت کانپ رہی ہے، ڈر لگ رہا اسے کہ میں نے اللہ کریم کے ہاتھ پیش ہونا ہے، گناہ کے ساتھ جاؤں گی، غلطی کے ساتھ جاؤں گی، ڈر رہی ہے۔ وہ کفر نامی شخص پوچھتا ہے تجھے ڈر کس کا لگ رہا ہے؟ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، تیسرا آدمی ہے ہی نہیں۔ اللہ کریم کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہ کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے آ گیا، اور گناہ گار یوں اپنے گناہ کو محسوس کرتا ہے کہ اس کے ناک پہ آ کے مکھی بیٹھی اور اڑ کے چلے گئی، اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ نیک کار انسان کو، اچھے انسان کو اپنا گناہ محسوس ہوتا ہے، ہائے اللہ میں تجھے ناراض کر بیٹھا، مولا مجھے راضی ہو جا، مجھے معاف کر دے، اپنی معافی طلب کرتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کفر نے
اور تو ڈر کیوں رہی ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کہنے لگی ہے کہ فل تیری ساری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے، اب بھی اگر آ کے میں نے تجھ سے کسی چیز کا سوال کیا، تو نے پھر بھی برائی کا مطالبہ کیا، تجھے تو کسی کا ڈر نہیں لگتا؟ مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے اللہ کریم کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس اللہ کو جواب دے۔ کیفل سوچنے پڑ گئی، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یار اتنی عمر گزر گئی ہے، اتنے گناہ کیے ہیں، میرے ذہن میں آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے اسے بھی ناراض کیا، وہ اسے بھی راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، میرے ذہن میں خیال نہیں آ رہا یہ عورت ہو کے اتنا ڈر رہی